جرجیت صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجیت صاحب روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اب کیا کریں؟ اس کو ابھی 1 گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے، تو جرجیت صاحب کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 بوتل بلڈ دیں، لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ، تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے، ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے، روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے، لیکن 1 بوتل 250-300 ml یہ آپ نہیں نکلوا سکتے۔ لیکن کسی کی جان جا رہی ہے اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے 1 بوتل بلڈ دے دو، اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا، اس روزے کی قضا بعد میں، عید کے بعد 1 روزہ بعد میں رکھ کے پوری کر لینا۔ اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی، کسی کی جان بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے، کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میری عبادت بعد میں کر لینا، ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے، اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور 1 بوتل بلڈ دے کے اس کی جان بچا لو۔ میرے بھائیوں، کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیسی انسانیت تھی؟ اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں، یہ انسانیت تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے، تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے کہا آئیے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ منع کرتے تھے۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو۔ یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا، تم ان کا سر دباتے تھے، پیر دباتے تھے، تم ان کے پاس سے جب میرے پاس آتے تھے تو نبی کی تعریف کرتے تھے، ان کے سچے واقعات بیان کرتے تھے۔ جب تمہارا دل شروع سے ہی ان کی طرف ہے اور میری وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اگر تمہارے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہے تو تم پڑھ لو۔ جب باپ کی طرف سے اجازت مل گئی تو اس چھوٹے سے بچے نے، 12 سال کے بچے نے، یہودی بچے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اتفاق دیکھیے، جیسے ہی اس نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، ویسے ہی اس کی ایک لمبی سی سانس نکلی کر کے، اور وہی اس کی سانس اکھڑ جاتی، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ اسی وقت ڈیتھ کر جاتا ہے، اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی روح کو اپنے سامنے نکلتے ہوئے دیکھا، اس بچے کی جان کو جاتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اس کا انتقال ہو گیا۔
آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، انقذہ من النار، جس اللہ نے اس بچے کو مرتے وقت جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دی ہے. یعنی اگر اس نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا تو جہنم میں جاتا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل گیا. انقذہ من النار. اللہ کی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو مرنے سے پہلے پہلے کلمہ نصیب فرما دیا ہے، اور کلمہ پڑھ کر یہ بچہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اور ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی لیکن جنتی، عمل کم اور جنتی، عبادت بے شمار سمجھ لو، عمل تو نہیں کیا لیکن بہت کچھ پا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی. آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، لیکن پھر بھی اس کے گھر جا رہے ہیں. یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے. یہ واقعات ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو. انسانیت. آپ غیر مسلموں کے ساتھ کیا اچھا سلوک کریں گے؟ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں. بتائیے مجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دو لوگوں کا فیصلہ مقدمہ آتا تھا تو آپ دونوں کی گفتگو سنتے تھے، اور اگر کافر کی غلطی ہوئی تو کافر کی، اور مسلمان کی غلطی ہوئی تو مسلمان کی. کیا یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے ہیں؟ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور مسلمان کی غلطی مانتے ہوئے کہا نہیں تم غلط ہو، یہ زمین اس یہودی کی ہے، اور آپ نے اپنا فیصلہ سنا کر اس یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعات بتلا رہے ہیں کہ انسانیت، اسلام اپنی جگہ پر ہے، انسانیت اپنی جگہ پر ہے. آپ مرڈر نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا، خون نہیں کر سکتے ہیں انصاف کا. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آئے، دونوں مقدمہ لے کر آئے. ایک کہتا اللہ کے نبی یہ زمین میری ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری، یہ زمین میری. تھوڑا سا شور نہیں. اللہ کے رسول نے کہا بھائی دونوں صحابی، اللہ کے نبی نے کہا بھائی زمین تو کسی ایک کی ہوگی، اور وہ دونوں دعوے کر رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، کسی چیز پر ہم دو دعوے کریں تو ایک ہی کا تو ہوگا دونوں میں سے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کا ہے. اب کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر ایک کہہ رہا ہے یہ میری، یہ میری. تو اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا آپ سے سچا فیصلہ کرانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی باتیں رکھو. بھائی ایک طرفہ بات سن کر کبھی فیصلہ مت کرنا. اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا، دونوں کی گفتگو سنی، لیکن اب دونوں میں بڑا عجیب مسئلہ ہے. بھیا بیٹھ جاؤ، راجیو گاندھی، او مودی صاحب کے بیٹے بیٹھ جاؤ. دونوں کی گفتگو میں ایک اور پیچ پھنس گیا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے بھی ایسا ہو سکتا ہے. جو پنچ ہوں فیصلہ کرتے ہوں وہ سنیں. اللہ کے رسول کے سامنے پیچ یہ پھنس گیا، ایک بیچارہ کم بولنے والا ہے، ایک زیادہ بولنے والا ہے. جو کم بولنے والا ہے وہ بات کر ہی نہیں پا رہا ہے، یہ زمین میری، ہم نے فلاں سے خریدا تھا، یہ وہ، بیچارہ وہ بول ہی نہیں پا رہا صحیح سے. اور دوسرا بڑ بڑ کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے. اب بڑے شک، اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے. یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے. دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں، بڑبڑ بولتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا، مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، کیمرے میں آنے کا شوق مجھے، تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں، آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں، کتنی اوپر جا رہی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، انہیں کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے. تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر، بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے، بڑ بولتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن، وہ بولتے ہی نہیں، آواز ہی نہیں نکلتی، وہ چپ رہتے ہیں. تو یہ دونوں ایسے ہو گئے، ایک بند ہی نہیں ہو رہا، دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے. اور ایک تو بولتا چلا جا رہا، دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو، تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی،
تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے. لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا, ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو, اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو, اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو, لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو, اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے. آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے, اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے, اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, کیونکہ مجھے معلوم نہیں, ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. جاؤ یہ زمین تمہاری. وہ اٹھ کے جانے لگا. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا, ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سراہوں پر. جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا تو آپ نے کہا سنو, یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو, یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے, لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں, یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو, کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے, لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے, اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی, اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے. رہو گے تو جہنم میں, کھاؤ گے تو جہنم میں, پیو گے تو جہنم میں, سو گے تو جہنم میں, اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا. ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے, کس کی ہے؟ یہ زمین میری نہیں ہے, اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں, اس کی اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے, ہو سکتا ہے میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. تو دوسرا بھی ڈر گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں میری نہیں, اسی کی, اسی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری, اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں. بھاگ گئے, جانے لگے. آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے. دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو, ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالشت ہی کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ جہنم میں رہ رہے ہو, اتنا یاد رکھنا. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے, جنت نہیں ہے. وہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو 7 زمینوں کا طوق بنا کر تمہارے گلے میں قیامت کے دن ڈالا جائے گا. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ پنچایت میں فیصلہ کیسا ہوتا تھا. دلیلیں دونوں طرف سے سنی جاتی تھیں, اور دونوں طرف سے سننے کے بعد فیصلہ دلیلوں کی بنیاد پر کیا جاتا تھا. کیا پنچایتوں میں آج ایسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ دونوں طرف سے بات سن کر کیا عدل و انصاف کی روشنی میں, دلیلوں کی روشنی میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ سپوز دیٹ, فرض کر لیجئے, آپ کے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ گودا سیمن. چلیے فرض کر لیجئے گودا سیمن کی کسی لڑکی کو کوئی لڑکا لے کر بھاگ گیا. ایک مثال دے رہا ہوں میں. فرض کر لیجئے ایک لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. لڑکی کے باپ نے پنچایت بٹھال کے کہا کہ فلاں لڑکے نے میری لڑکی کا منہ کالا کر دیا ہے, اب میری لڑکی سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, سچا فیصلہ کریے. پنچایت نے لڑکی کو برآمد کر لیا. لڑکا لڑکی دونوں آ گئے, لڑکے کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں اور لڑکی کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں. اب پنچایت کا کام کیا ہونا چاہیے؟
پنچوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا یا لڑکی لڑکے کو لے کے بھاگی. اب یہ ہونا چاہیے تھا. اب سوال پیدا ہوتا کہ نہیں صاحب دونوں راضی تھے اس لیے دونوں بھاگے. تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جب دونوں اپنی اپنی رضامندی کے ساتھ بھاگے تو تم جرمانہ صرف لڑکے کے اوپر لگاتے ہو اور لڑکے کا جرمانہ لے کر اس زناکار لڑکی کو دے دیتے ہو. یہ کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کا فیصلہ ہے؟ مجھے سرپنچ اور پنچایت پہ بیٹھنے والے یہ لوگ بتائیں. کل قیامت کے دن ان سرپنچوں کو بھی اپنے اپنے جرم کا حساب اور اپنے اپنے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا. قرآن کریم نے تو جب لڑکا یا لڑکی میں زنا ہوتا ہے تو زناکاری کے معاملے میں لڑکی کی غلطی کو مانا ہے. قرآن جب لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو قرآن لڑکی کی غلطی زیادہ مانتا ہے. اور اسی لیے قرآن پڑھیے قرآن نے کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی لڑکی اور زنا کرنے والے لڑکے ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو کنوارے ہیں تو کتنے کوڑے مارو؟ 100. اور اللہ نے یہاں کیا کہا؟ زنا کرنے والی لڑکی، یعنی پہلے لڑکی کا نام لیا بعد میں کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکا. پہلے لڑکی پھر لڑکا، کیونکہ زنا کی شروعات لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر لڑکی کسی لڑکے کو زنا کے لیے دعوت نہ دے تو کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی زنا کر ہی نہیں سکتا ہے. زبردستی وہ ہوتی ہے کہ کھینچ کے کھیت میں لے جائے اور اس کے ساتھ منہ کالا کرے. لیکن لڑکا لڑکی دونوں گودا سیمن سے بھاگ کر کشن گنج میں پکڑے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو کھینچ کے نہیں لے گیا ہے بلکہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی تھے. اسی لیے کشن گنج، اس لیے اتر دیناج پور، اس لیے کٹیہار، اس لیے دلی یا بمبئی میں پکڑے گئے. لڑکی اتنی دور کوئی کھینچ کر نہیں لے جا سکتا ہے لڑکی کو میرے بھائیوں. اور جب شروعات لڑکا اور لڑکی دونوں کی رضامندی سے ہوئی ہے تو پھر جرمانہ صرف لڑکے پر لگایا جائے اور اس جرمانے کا پیسہ لڑکی یا لڑکی کے ماں باپ کو دے دیا جائے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ فیصلہ. اور یہ کمائی بھی لڑکی اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر حرام ہے جو اس نے لڑکے سے لے کر اپنی لڑکی کی زندگی کے لیے اور اس کی شادی کے کرنے کے نام پر لی ہے. کیونکہ جب غلطی دونوں کی تھی تو سماج کا کام یہ تھا کہ اگر سزا دے سکتے تھے تو دونوں کو سزا دیں اور نہیں دے سکتے تھے تو آپ نے لڑکے سے جرمانہ لے کر لڑکی کو کیوں دیا؟ چلتا ہے تبھی تو بولے. آپ کی پرمیشن کی ضرورت تھوڑی تھی. لگتا ہے کہ اس کے اوپر بیتی ہوئی ہے، ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے. اس کے اوپر بیتی ہوگی یا اس کے کسی بھائی یا کسی کے اوپر تو بہرحال بیتی ہے. ایک آدمی ہم سے بولا مولانا میاں بیوی کے حقوق پہ بولیے گا. ہم نے کہا میں سمجھ گیا، اس کا مطلب وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. جو آدمی ہم کو کہتا ہے اس پہ بولو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں ملوث ہے، ورنہ اس کو کیا مطلب مولانا جو بولیں گے قرآن حدیث بولیں گے. تو یہ پنچایت کا فیصلہ میرے بھائیوں غلط ہوتا ہے کہ لڑکے والے سے پیسے لے کے لڑکی کو دے دیا جائے. نہیں. اور شروعات جب لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، بتائیے کیسے ہو سکتا ہے زنا؟ ریپ اسلام کے اندر اگر لڑکے نے لڑکی پر زبردستی کی تو لڑکی پر تو سزا ہے ہی نہیں، صرف لڑکے پر سزا ہے. اور لڑکی نے زبردستی کی لڑکے کو کھینچا تو لڑکی کو سزا ہے، لڑکے کو سزا نہیں ہے. لیکن جب دونوں نے رضامندی کے ساتھ کیا ہے تو دونوں کو سزا ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیوں اس کو سوچئے. صاحب اس نے لڑکی کے ساتھ ایسا کیا تو اب لڑکی کہاں جائے گی؟ جہنم میں جائے. میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ بھاگی کیوں؟ صاحب لڑکی کا باپ پریشان ہے، زندگی بھر منہ نہیں دکھائے گا. ابے کمینے تو نے موبائل دیا کیوں تھا اپنی لڑکی کو؟ نہ موبائل دیا ہوتا، نہ فون پہ بات ہوتی، نہ واٹس ایپ چلتا، نہ بھاگنے کی نوبت آتی. ساری غلطی تو لڑکی کے باپ نے کی ہے اور سزا لڑکے کو ملے کہ اس سے پیسہ لے کے لڑکی کے باپ کو دیا جائے. میرے بھائیوں ایسی لوگوں کو دیوس کہا ہے قرآن نے، بھڑوا. تیری لڑکی بھاگی کیسے؟ تیری لڑکی گئی کیسے؟ تیری لڑکی اس لڑکے کے ساتھ لنک میں آئی کیسے؟ تو کر کیا رہا تھا؟ گھر میں کیا کر رہا تھا؟ تو نے اپنی لڑکی کا سے سوال جواب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنی لڑکی کی نگرانی کیوں نہیں کی؟ اس لڑکی کی نوبت
لڑکے تک پہنچنے کی کیسے آئی ہے؟ کیا باپ کی غلطی نہیں ہے؟ اگر ایسی جگہ پر پنچایت میں ہمیں بٹھایا جائے تو لڑکی کو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ 20 کوڑے باپ کو بھی مرواؤں. تیری تربیت اچھی نہیں تھی اس لیے لڑکی بھاگی ہے, تو بھی مجرم ہے. زناکاری کے معاملے میں, ریپ کے معاملے میں لڑکیوں کا کردار آگے جا رہا ہے. میرے بھائیوں, سماج کے لوگوں کو چاہیے کہ صرف ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے, ایک طرفہ سزا نہ سنائی جائے. صاحب لڑکے کا کیا گیا ہے, لڑکے کی تو شادی ہو جائے گی, میری لڑکی پہ تو داغ لگ گیا ہے, یہ نہیں چلے گا. لڑکی پہ داغ لگ گیا ہے, داغ لڑکی نے خود لگوایا ہے. میں مانتا ہوں لڑکے کی بھی غلطی ہے, لیکن سزا ملنی ہے تو دونوں کو ملنی چاہیے تھی. لیکن سزا آپ دونوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگا, دونوں اپنی اپنی مرضی سے بھاگے, دونوں اپنی اپنی مرضی سے گئے, پنچایت فیصلہ سناتی ہے 2 لاکھ روپے لڑکا لڑکی کو دے گا. با صاحب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا نیائے ہے؟ یہ چیز غلط ہے.